گارڈین میں ایک آرٹیکل شائع ہوا ہے آکسفورڈ یونیورسٹی کے حوالے سے، عمران خان الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، تو کیتھرین بینٹ نے یہ آرٹیکل لکھا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان کیوں اہل نہیں ہیں یونیورسٹی کا الیکشن لڑنے کے۔ انہوں نے سب سے بڑی وجہ بتائی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران خان کے حوالے سے ان کے حامیوں کے پاس اگر ان کی حمایت میں کوئی دلائل کم تھے تو آج کی حکومت پورا زور لگا رہی ہے عمران خان کی حق میں، ان کی حمایت میں، ان کے حامیوں کو دلائل دینے کے لیے۔ گارڈین میں ایک آرٹیکل شائع ہوا ہے آکسفورڈ یونیورسٹی کے حوالے سے، عمران خان الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، تو کیتھرین بینٹ نے یہ آرٹیکل لکھا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان کیوں اہل نہیں ہیں یونیورسٹی کا الیکشن لڑنے کے۔ انہوں نے سب سے بڑی وجہ بتائی ہے، انہوں نے کہا کہ صرف ایک وجہ کا جائزہ لے لیا جائے تو عمران خان اس سیٹ کے لیے اہل نہیں ہو سکتے۔ اور سب سے بڑی وجہ انہوں نے کیا بتائی ہے، انہوں نے کہا کہ عمران خان نے سلیمان رشدی کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کر دیا تھا۔ ذرا آپ آرٹیکل کو دیکھیں، میں نے اس کو پڑھا ہے، انگریزی میں پڑھا ہے، اردو میں تو خیر ہمارے ہاں خبریں سامنے آئی ہیں، تو ہمارے ہاں جو خبریں شائع اخبارات میں، اس میں وہ ایک جو سب سے بڑی وجہ کیتھرین کی طرف سے لکھی گئی ہے کہ عمران خان کو صرف اس ایک وجہ سے نااہل کر دینا چاہیے، وہ حصہ لینے کے لیے اہل نہیں ہیں، وہ ہے سلیمان رشدی کے حوالے سے کہ عمران خان نے ان کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے باتیں کی ہیں، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ اسامہ بن لادن کو انہوں نے شہید کہا، اور یہ وہی اسامہ بن لادن ہیں جو منصورہ میں جماعت اسلامی کے مہمان خاص رہے افغانستان جانے سے پہلے، جس کا اعتراف جماعت اسلامی کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میاں نواز شریف کو انہوں نے 10 ارب روپے کی فنڈنگ کی تھی الیکشن لڑنے کے لیے۔ اس اسامہ بن لادن بالکل مسلم لیگ نون کے لیے قابل قبول تھے، اس کی کبھی مسلم لیگ نون کی طرف سے تردید نہیں کی گئی کہ اسامہ بن لادن نے میاں نواز شریف کو فنڈنگ نہیں کی تھی۔ تو اسی طرح سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے طالبان کو مبارکباد دی تھی، تو پاکستان میں یہی مسلم لیگ نون والے ترلے کرتے رہے، منتیں کرتے رہے ٹی ٹی پی کی کہ آپ ہمارے ساتھ آ جائیں، معاہدہ کر لیں، بیٹھ جائیں، قومی دھارے میں شامل ہو جائیں، اور افغانستان کے ساتھ پاکستان کے ہمیشہ سے بہترین تعلقات رہیں۔ اور طالبان کو کس نے کھڑا کیا تھا؟ میاں نواز شریف صاحب کے مرشد نے، ان کے پیر نے، جنرل ضیاء الحق نے۔ عمران خان نے تو صرف ان کو مبارکباد دیا جب امریکہ یہاں سے چلا گیا تھا۔ تو کیتھرین کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ عمران خان نے خواتین کے حوالے سے کہا کہ یہ خواتین چونکہ لباس مختصر پہنتی ہیں، اس لیے پاکستان میں فحاشی میں اضافہ ہو رہا ہے، یہ ریپ کی وارداتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اس خاتون کی طرف سے یہ کہا گیا۔ اور پاکستان میں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہاں بالکل ایسا ہو رہا ہے۔ عمران خان کی یہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے حوالے سے جو مہم ہے اس کا یہ حصہ ہے اس خاتون کا، اور اس خاتون کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ایلش کو ووٹ دیا جائے، وہ عمران خان سے کہیں آگے ہیں۔ دراصل وہ ایلش کی مہم چلا رہی ہیں، عمران خان کے خلاف باتیں کر رہی ہیں، اور جو بھی ایلش کے خلاف امیدوار کھڑا ہوا ہے ان سب کے حوالے سے ان کا بینٹ کا یہی خیال ہے۔ عمران خان کو وہ تو اس لیے کہتے ہیں کہ بالکل اس کو ایک سائڈ پہ کر دیا جائے کیونکہ اس نے سلیمان رشدی کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کر دیا تھا۔ تو اس پر بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ 2012 میں انڈیا ٹوڈے نے انڈیا میں ایک سیمینار کروایا تھا جس میں عمران خان کو بلایا تھا، جس میں برطانیہ کے وزراء بھی کچھ شامل تھے، اور ہینری کسنجر امریکہ کے جو بڑے مشہور وزیر خارجہ رہے ہیں ذوالفقار بھٹو کو، انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو عبرت کا نشان بنا دیں گے۔ بہرحال یہ تو جملہ معترضہ آ گیا درمیان میں، ان کو بھی بلایا گیا تھا۔ 2012 مارچ میں یہ سیمینار ہونا تھا۔ عمران خان کو ٹکٹ بھیجا گیا کہ آپ نے پاکستان سے دبئی، دبئی سے انڈیا آنا ہے۔ عمران خان کی طرف سے کہا گیا کہ نہیں، میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے، میں اتنا زیادہ فاصلہ طے نہیں کر سکتا۔ بلکہ عمران خان کو جب دعوت دی گئی تو عمران خان نے پہلے یہ کہہ دیا کہ چونکہ انڈیا کے لیے کوئی ڈائریکٹ فلائٹ نہیں ہے تو اس لیے میں دبئی سے ہو کے میرے لیے آنا بہت مشکل ہے۔ تو بھارتی اخبار کی طرف سے یہ کیا گیا، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو خصوصی طیارے کے ذریعے یہاں پہ بلا لیتے ہیں۔ تو عمران خان نے حامی بھر لی، لیکن جب عمران خان کو پتہ چلا کہ سلیمان رشدی کو بھی بلایا گیا ہے، حالانکہ ان کا سیشن اگلے دن ہونا تھا، ایک دن پہلے سلیمان رشدی کا سیشن ہو جانا تھا، عمران خان نے اس لیے انکار کر دیا کہ میں اس بندے کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا۔
تو پاکستان میں مسلم لیگ نون والے بتائیں کہ سلمان رشدی کے حوالے سے ان کا اپنا کیا سٹانس ہے، کیا موقف ہے، تو کیا عمران خان نے غلط کہا تھا یا صحیح کہا تھا؟ اگر ان سے یہ سوال کیا جائے تو اس کے جواب میں یہ کہنے لگ جاتے ہیں یہودی ایجنٹ، فلاں ایجنٹ، فلاں ایجنٹ۔ اس کا آپ جواب دیں کہ عمران خان نے یہ درست کہا تھا یا پھر غلط کہا، اور یہ ایران کی طرف سے سلمان رشدی کے سر کی قیمت لگائی گئی ہے اور اس کے قتل کا فتویٰ، یہاں جس کو مسلمان کو نظر آئے اس کو قتل کر دیا جائے، یہ امام خمینی کا فتویٰ پوری دنیا میں جاری ہو چکا ہے۔ اس کی مخالفت کی گئی تو کیا اس فتوے کی یہ لوگ مخالفت کرتے ہیں؟ تو عمران خان نے کیا سلمان رشدی کے حوالے سے جو کہا تھا کہ میں اس بندے کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، اور گارڈین کے اس آرٹیکل میں 2 دفعہ سلمان رشدی کا نام لیا گیا ہے کہ عمران خان نے ان کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کر دیا، اور یہی ایک بڑی وجہ ہے کہ عمران خان کو آکسفورڈ کا الیکشن نہ لڑنے دیا جائے۔ آ جاتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ اسٹیٹ بینک کے گورنر کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ان کی 40 لاکھ روپیہ تنخواہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر مراحت ان کو جو دی جا رہی ہیں، تو سارا ملا جلا کے جو ان کے گھر کا کرایہ ہے، جو ان کی گاڑی کا استعمال ہے، پیٹرول کا استعمال ہے، ملازمین ہیں اور ٹیلی فون وغیرہ کا جو بل ہے، سارا ملا جلا کے میرا خیال ہے کہ 45-50 لاکھ روپیہ ہو جاتا ہوگا۔ اس بندے پر بڑی تنقید کی جا رہی ہے کہ اتنے پیسے اس بندے کو، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل زیادہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو ٹیلنٹ والا آدمی چاہیے جس کی عالمی شہرت ہو، دنیا میں وہ اپنا ایک مقام رکھتا ہو، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس بندے کو صرف 50 لاکھ روپے میں پاکستان نے اگر ہائر کیا ہے تو بہت زیادہ رقم ہے۔ اس سے زیادہ وہ کسی بھی ملک میں جا کے کما سکتا ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ بہت کم تنخواہیں ہیں، اس لیے ہمیں یہ ایک پہاڑ نظر آتا ہے کہ نوٹوں کا پہاڑ ہے۔ مجھے یاد آ گیا سعید اختر صاحب کو، کڈنی لیور ٹرانسپلانٹ لاہور میں ہاسپٹل تھا، اس کا ان کو ہیڈ بنایا گیا، ان کو بھی دوسرے ملک سے لایا گیا تھا۔ شہباز شریف کا دور تھا، ان کی شاید 15-16 لاکھ روپے تنخواہ تھی۔ تو جسٹس ثاقب نثار صاحب کے سامنے یہ کیس کیا ہوئے، اتنے زیادہ پیسے، اتنی زیادہ تنخواہ، کیسے ملک کو لوٹا جا رہا ہے؟ تو ثاقب نثار صاحب اس کے گلے پڑ گئے، حالانکہ وہی بندہ پاکستان سے باہر شاید 1 کروڑ روپیہ سے بھی زیادہ اس کی سیلری تھی، اور اگر وہ اپنا کلینک کھولے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کی کتنی زیادہ آمدن ہو سکتی ہے۔ بہرحال ہم اپنی 35-36 ہزار تنخواہوں کو دیکھ کے پھر کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس بندے کو 16 لاکھ روپیہ، اس بندے کو 50 لاکھ روپیہ۔ اگر اس میں ٹیلنٹ ہے باہر جا کے، وہ ہم نے یہ دیکھا ہے کامران خان، اس کی 1.5 کروڑ روپے تنخواہ ہے۔ کیا وہ کرتا ہے کامران خان؟ ایک ٹی وی پروگرام کرتا ہے۔ اسی طرح سے دیگر بھی بہت سے پاکستان میں اینکر ہیں جن کی 60 لاکھ 70 لاکھ 80 لاکھ اتنی تنخواہیں ہیں۔ اگر اسٹیٹ بینک کا گورنر وہ کوئی کام کا آدمی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ 50 لاکھ روپیہ اس کی تنخواہ زیادہ ہے۔ ایسا بندہ اگر پاکستان کے لیے ایک مہینے میں کروڑوں روپیہ بچا سکتا ہے تو میرا نہیں خیال کہ 50 لاکھ روپے اس کی تنخواہ زیادہ ہو سکتی ہے۔ شہباز شریف کی طرف سے کہا گیا کہ پہلے فیچ نے کہا تھا، ابھی موڈی نے کہا ہے کہ ہماری ریٹنگ بہتر ہو گئی ہے اور پاکستان میں مہنگائی کم ہو گئی ہے۔ شہباز شریف صاحب بھی بڑے نعرے لگاتے ہیں، مریم نواز شریف صاحبہ بھی، اور باقی مسلم لیگی بھی باتیں کرتے ہیں، وہ دیکھیں جی موڈی نے کہہ دیا، وہ دیکھیں جی فیچ نے کہہ دیا۔ بھئی پاکستان میں یہ جو کہتے ہیں کہ مہنگائی کی شرح کم ہو گئی ہے، کیا پیٹرول سستا ہو گیا ہے، گھی سستا ہو گیا ہے، آٹا سستا ہو گیا ہے، چاول سستے ہو گئے ہیں، چینی سستی ہو گئی ہے؟ کون سی چیز ہے جو پہلے مہنگی تھی اب سستی ہو گئی ہے؟ عمران خان کی حکومت گئی تو 16 روپے کا یونٹ تھا بجلی کا، اب 80-85 روپے کا ہے، اور 250 روپے فی لیٹر پیٹرول تھا، اب 250 روپے کا ہے، 259-260 روپے کا ہے۔ تو لائیں نا اس پہ، پھر کہیں کہ ہم نے عمران خان کے مقابلے میں پیٹرول کی قیمت 250 کے بجائے 150 کر دی ہے، اور ڈالر کو ہم وہاں سے کہاں پر نیچے لے آئے ہیں۔ تو ایسے ہی شہباز شریف صاحب نعرے بازیاں کر رہے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے ملاقات کی گئی ہے ان کے لیڈروں کے ساتھ، بس اتنی خبر ہے کہ میاں نواز شریف نے اپنے لیڈروں کے ساتھ ملاقات کی ہے، اور انہیں کہا ہے کہ دیگر جماعتوں کے ساتھ ملاقاتیں کریں، ان کو اپنے ساتھ بٹھائیں، ان کے ساتھ صلح صفائی سے کام لیں۔ تو کس کے ساتھ میاں نواز شریف صاحب بیٹھنا چاہتے ہیں، اپنے لیڈروں کو بٹھانا چاہتے ہیں؟ پہلے ہی آپ تو اکٹھے ہیں، انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کو ملے، محمود اچکزئی کو ملے۔ بھئی آپ کا جو سب سے بڑا مخالف ہے، آپ کا جو سب سے بڑا رائیول ہے عمران خان، اس کی وجہ سے پاکستان میں کتنے زیادہ حالات خراب ہو چکے ہیں۔ اگر آپ ان کو قومی دھارے میں نہیں لاتے، اس کے لیے آپ دہشت گرد، غدار اور کون سے الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے اسی طرح سے مفاہمت کرنی ہے، آپس میں ہی مفاہمت کرنی ہے ایک دوسرے کے ساتھ، کہ پیپلز پارٹی کاف لیگ کے ساتھ بیٹھ جائے، مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بیٹھ جائے، کل تک یہی اتحادی تھے، اور اچکزئی صاحب بھی اتحادی تھے، ایم کیو ایم کے ساتھ بیٹھ جائیں۔
بھئی اگر آپ نے یہ مفاہمت کرنی ہے تو پھر آپ کی مفاہمت ہو گئی۔ پاکستان میں اگر اسٹیبلٹی لانی ہے، پاکستان میں اگر معاشی استحکام لانا ہے، سیاسی استحکام لانا ہے، تو پھر عمران خان کے حوالے سے تھوڑا سا رویہ نرم کرنا پڑے گا۔ آپ کون سا رویہ ان کے لیے نرم کر رہے ہیں؟ ان کو آکسفورڈ یونیورسٹی کا الیکشن لڑنے نہیں دے رہے، اور اسی طرح کے آرٹیکلوں کو آپ اٹھا لیتے ہیں۔ جس طرح سے پاکستان میں اس آرٹیکل کی کوریج کی گئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناانصافی ہے، کیونکہ اس میں جو کچھ کہا گیا، جو کچھ لکھا گیا، سلمان رشدی والا حصہ انہوں نے نکال دیا، جس کو سب سے زیادہ اہمیت دی ہے کیتھرین بینٹ نے، کہ اس کو ایک بندے کو لے لیا جائے۔ اس کے خلاف عمران خان نے بات کی تو عمران خان الیکشن میں حصہ لینے کا اہل نہیں ہے۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان تو 10 سال کے لیے آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر منتخب ہو جائیں گے، اور عمران خان کیسے ٹائم دیں گے، کیونکہ ان کو تو 14 سال قید کی سزا ہو چکی ہے۔ یہ اس بی بی کی طرف سے کہا گیا ہے، حالانکہ ان کو نہیں پتا کہ عمران خان کو جتنی سزائیں ہوئی تھیں وہ ساری کی ساری معطل ہو چکی ہیں یا پھر ختم ہو چکی ہیں، اور جس طرح سے سزائیں ہوئی ہیں اس بی بی کو یہ بھی شاید نہیں پتا، یا پھر ان کو پتا ہے۔ وہ ایلش کی مہم چلاتے ہوئے ان کے سارے مخالفین کے لیے ایسے ہی مضمون لکھ رہی ہیں، ایسے ہی وہ کمپین کر رہی ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب بہادر اتنے ہیں کہ کسی نے یہ خبر چلا دی کہ انہوں نے عمران خان کے ساتھ، تحریک انصاف کے ساتھ بھی اپنے لوگوں کو رابطہ کرنے کا کہا ہے، تو میاں صاحب کی موک نکل گئی اور انہوں نے خواجہ اعظم کو فوری طور پر کہا کہ اس کی تردید کرو۔ تو خواجہ اعظم نے کہا کہ میاں نواز شریف نے قطعی نہیں کہا کہ عمران خان کے ساتھ بھی رابطہ کیا جائے۔ آخر میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں سینیٹر مشتاق کی۔ ان کو رہا کر دیا گیا، گرفتار کیوں کیا گیا تھا؟ ان کو، ان کی اہلیہ کو اور دیگر چند لوگوں کو بھی گرفتار کیا گیا تھا کہ انہوں نے سیو غزہ مارچ کیا تھا اور دھرنا دیا تھا۔ یہ کافی روز پہلے کی بات ہے، لیکن ان کو گرفتار کل کیا گیا اور پھر ایک دن کے بعد انہوں کو رہا بھی کر دیا گیا۔ محسن نقوی صاحب اس دھرنے میں گئے تھے، انہوں نے مذاکرات کیے تھے اور کہا تھا کہ آپ کے معاملات کو ہم دیکھیں گے، سنیں گے، ان پر غور کریں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ عمل انہوں نے کیا کرنا تھا؟ بہار اور ان کا احتجاج تھا، ان کے کہنے پر انہوں نے دھرنا ختم کیا، اور اس کے پھر چند روز کے بعد دونوں میاں بیوی کو گرفتار کر لیا گیا اور پھر رہا بھی کر دیا گیا۔ تو اس ساری اقدام پر، ان کی گرفتاری پر، اور اس سے پہلے جس طرح سے ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے تھے، اگر ایسی گرفتاری کی جاتی ہے تو پھر اس پر کیا کہا جا سکتا ہے کہ شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔